السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سب سے زیادہ خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں تاکہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ کثرت سے استغفار کریں تاکہ شیطان ہمارے قریب نہ آئے اور ہم سے مایوس ہو جائے۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہر عمل کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، چاہے ہم کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ہوں۔ جب ہماری زندگی میں غم و مشکلات آئیں تو ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی ہمیں ان مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ محبتیں اور دعائیں حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کریں۔ بڑا بول انسان کو تکلیفوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے بڑے بول سے بچیں۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیں کیونکہ مظلوم کی آہ عرش تک جا پہنچتی ہے، اس لیے ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ روز قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کیونکہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان راستوں پر چلنے کی تلقین کریں۔ ہمیں اپنے نفس کو برائی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا نفس اکثر ہمیں برائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کریں کیونکہ جو شخص ماں باپ کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک بہترین انسان ہے۔ نماز قائم کریں کیونکہ یہ مشکل و پریشانی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ اپنی مختصر سی زندگی کو غصے جیسی حرام چیز سے بچائیں کیونکہ غصہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے لیے غنی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب سے طاقتور ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے دعا کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ دعائیں گناہگاروں کی بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں کیونکہ دعا کرنا ایک بہترین سعادت ہے۔ بدگمانیوں سے بچیں کیونکہ بدگمانیاں زندگی کا سکون برباد کر دیتی ہیں اور گناہ کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ جو شخص اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو دنیا میں اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ
बलाओं और मुसीबतों में फंसा दिया जाता है। इसीलिए हमें अपने रब से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नमाज इंसान को कब्र में सुकून पहुंचाने का जरिया बनती है। इसलिए हमें अपनी नमाजों को बेहतरीन तरीके से अदा करना चाहिए। हमें गीबत करने से बचना चाहिए, क्योंकि गीबत करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। महरूम वो है जो अल्लाह का जिक्र करे और इसकी आँख से आंसू ना निकले। हमें अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जिस्म की मानंद है। हमें अपनी नमाजों में रियाकारी को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी नमाजें हमारे लिए तबाही हैं। एक मुसलमान की सबसे पहली मोहब्बत अल्लाह और फिर इसका रसूल है, तो हमें सबसे बढ़कर अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें अपने आप को फजूल कामों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा वक्त बहुत कीमती है। हम इस वक्त को किसी अच्छे कामों में भी लगा सकते हैं। हमें मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। हकीर से हकीर पेशा इख्तियार करो, क्योंकि ये इससे बेहतर है कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं। जो शख्स बंदों के हुकूक अदा नहीं करता, वो अपने रब के हुकूक भी अदा नहीं कर सकता। गरीब का 1 रुपया सदका करना अल्लाह की नज़र में बहुत अहमियत का हामिल है। इसीलिए हमारे पास थोड़ा भी है तो भी उसमें से सदका करो। जिसको गुनाह करने का दिल चाहे तो वो जहन्नुम की आग को याद रखे, क्योंकि गुनाहगार का ठिकाना जहन्नुम की आग है। माल खर्च करो, क्योंकि माल खर्च करने से माल की मोहब्बत दिल से निकलती है। रिश्तेदारियों को जोड़ कर रखो, क्योंकि इस्लाम में जो रिश्तेदारी जोड़े वही बेहतरीन मुसलमान है। हर किसी को मुस्कुरा कर देखो, क्योंकि ये भी सदके का बेहतरीन तरीका है। अपने से छोटों पर शफकत करो, क्योंकि जो शख्स छोटों पर शफकत करे वो माशरे का बेहतरीन हिस्सा होता है। नाप तोल में कमी मत करो, क्योंकि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए तबाही की खुशखबरी है। नेकी करो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि हर नेकी हमें निजात की तरफ ले जाती है। अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो एक खुशहाल इंसान बन जाएंगे। आप सब से अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।